اقدس جس کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ اور یاسین کے معزز القاب سے فرمائی ہے، اور جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی۔ اس کے حضور نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں برادرم محمد سعد کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ اس پیغام کے ساتھ: بری نازم کے ہستم امتے تو، بری نازم کے ہستم امتے تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گرامی، پیش خدمت استاذ محمد جناب مولانا محمد شاہد صاحب ندوی کی نعت پاک جو حجاز مقدس مدینہ منورہ میں لکھی گئی تھی، جنہیں پچھلے سال حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی، اسی کلام کو میں آپ لوگوں کے اچھی سماعتوں کے حوالے پڑھتا ہوں، بطور خاص پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ در رسول پہ پہنچا تو یوں قرار آیا، در رسول پہ پہنچا تو یوں قرار آیا، سکون قلب ملا روح میں نکھار آیا، سکون قلب ملا روح میں نکھار آیا، در رسول پہ پہنچا تو یوں قرار آیا، اور در حبیب کو دیکھوں یہ آرزو تھی میری، در حبیب کو دیکھوں یہ آرزو تھی میری، دعا قبول ہوئی اور گناہ گار آیا، دعا قبول ہوئی اور گناہ گار آیا، در رسول پہ پہنچا تو یوں قرار آیا، اور ہے فخر و ناز مجھے اپنی خوش نصیبی پر، ہے فخر و ناز مجھے اپنی خوش نصیبی پر، نبی کے روضہ اقدس پہ بے قرار آیا، نبی کے روضہ اقدس پہ بے قرار آیا، اور مدینے والے تیرا نام لب پہ جب آیا، مدینے والے تیرا نام لب پہ جب آیا، دل و جگر میں نظر روح میں نکھار آیا، دل و جگر میں نظر روح میں نکھار آیا، اور ہے آج روضہ اقدس میں حضرت صدیق، ہے آج روضہ اقدس میں حضرت صدیق، بلند کتنا مقدر تھا یار غار آیا، بلند کتنا مقدر تھا یار غار آیا،
اور چلے نصیب حضرت فاروق بھی ذرا دیکھو، نصیب حضرت فاروق بھی ذرا دیکھو، کہ ان کے حصے میں یہ جلوہ بہار آیا، کہ ان کے حصے میں یہ جلوہ بہار آیا۔ اس کلام کا آخری شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ چلے مدینے سے واپس حبیب سے مل کر، چلے مدینے سے واپس حبیب سے مل کر، چلے مدینے سے واپس حبیب سے مل کر، تڑپ رہے تھے دل و جان اشک بار آیا، تڑپ رہے تھے دل و جان اشک بار آیا، در رسول پہ پہنچا تو یوں قرار آیا۔ مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ جمال گنبد خضرا نہ پوچھئے شاہد، جمال گنبد خضرا نہ پوچھئے شاہد، نظر جو اس پہ پڑی زندگی سوار۔ اساطین ملت عصر حاضر میں وسائل نشر و اعلام اور ذرائع ابلاغ کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں کہ موجودہ صحافت ہماگیر اور مؤثر ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ آج اس سے وہ کام لیے جا رہے ہیں جو بمبار طیاروں اور دور مار میزائلوں سے نہیں لیے جا سکتے۔ اہل حکومت اور اہل سیاست کی ذہن سازی کرنا، حکومتوں کی ساکھ بنانا بگاڑنا، تدابیر سمجھانا، حوصلہ افزائی یا ہمت شکنی پیدا کرنا، یہ سب کام آج کی صحافت معرض وجود میں لا رہی ہے۔ اچھے کردار کی مالک شخصیتوں کو صحافتی شعبہ بازی کے ذریعے دلیل و رسوا کرنے اور قاتل و ظالم لوگوں کو ملک و قوم کا مخلص خادم اور غمگسار ثابت کر دینا موجودہ صحافت کا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہودی، عیسائی اور مستشرقین سر فہرست ہیں۔ وہ جس واقعوں کو جب اور جس طرح چاہتے ہیں پیش کرتے ہیں اور عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے، تحقیق و مطالعہ، بحث و نظر میں کافی جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیتے ہیں۔ وہ کسی خاص موضوع سے متعلق تحقیق کے نقطۂ انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، واقعات کو ایسے مدلل انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ سامعین کے دلوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہتی، اگرچہ وہ جھوٹ اور فریب کاری پر مبنی ہوتے ہیں۔ سامعین بس تحریک ندوۃ العلماء کی بنیاد جس وقت پڑی، اسی وقت سے ندوۃ العلماء نے مستشرقین کے تمام اعتراضات اور ان کے گمراہ کن اشکالات اور اسلام پر بیجا تنقیدوں کے مدلل جواب دینے شروع کر دیے۔ حقائق کی روشنی میں مضمون نگاری اور مقالہ نگاری شروع کی اور اسلام و مسلمان کی دفاع میں دفتر کے دفتر تیار کر ڈالے۔ علمی، دینی، دعوتی، اصلاحی، ادبی، سیاسی اور تاریخی غرض یہ کہ ہر میدان میں قلم اٹھایا اور کتابوں کے انبار لگا دیے، جس میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ رحمہ کی عظیم شخصیات سر فہرست ہیں۔ سچ کہا ہے قلم گویت کی من شاہ جہانم، قلم گویت کی من شاہ جہانم، قلم کا شراب بدولت می رسانم۔ اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہوئے اس بزم کے سب سے پہلے مصاحب محمد عالمگیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا مقالہ پیش کریں۔ ہر مقالہ نگار کو 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا محمد سید رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، خیرات و خدمات۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جناب صدر، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور عزیز رفقائے بزم، آج کے اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات. 20ویں صدی میں عالم اسلام میں ندوۃ العلماء کا تعارف کرانے والے بہت سارے ندوی فضلاء اٹھے. ان میں ایک انقلاب آفری شخصیت حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان نادر الوجود شخصیات میں ہوتا ہے جن کو مختلف مجالہائے علوم میں دسترس حاصل تھی. وہ بیک وقت ایک نامور انشا پرداز، مصنف، صحافی، ادیب، ناقد، مؤرخ اور خطیب تھے، تو دوسری طرف عدیم المثال جغرافیہ داں، حکیم اور مربی بھی تھے. آپ کی شخصیت مختلف کمالات کا جامع تھی. آئندہ سطور میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ایک مختصر کوشش کی ہے جو آپ کی پیش خدمت ہے. ولادت، ابتدائی تعلیم و تربیت. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اس خانوادہ اور اس گھرانے سے ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ اگر یہ خانوادہ اور تحریک سید احمد شہید نہ ہوتی تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے. بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی شخصیت اور خدمات، صفحہ 35. آپ 29 اکتوبر 1929 عیسوی مطابق 25 جمادی الثانیہ 1348 ہجری کو رائے بریلی کی تکیہ کلاں نامی ایک چھوٹی سی بستی جو دریائے سئی کے کنارے ہرے بھرے باغات کے درمیان واقع ہے ایک دینی و علمی خاندان میں زندگی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا. بحوالہ اوراق زندگی جلد اول صفحہ 25. آپ کے والد کا نام سید رشید احمد حسنی ہے. والدہ محترمہ حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہے، یعنی مولانا آپ کے خال معظم ہیں. آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں گھر کے ماحول کا کلیدی کردار رہا ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب ہی میں حاصل کی. ابتدائی تعلیم کے بعد آپ لکھنؤ تشریف لائے اور اپنے ماموں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے ماموں ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی نگہداشت اور سرپرستی میں علم و اصلاح کی انتہائی بلند و بالا اور قابل رشک منازل طے کیں. اس کے بعد آپ 1941 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے. آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ سے استفادہ کیا اور بڑے بڑے مشائخ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، جن میں حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندہلوی، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی سر فہرست ہے. 1948 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت کی تکمیل کے بعد جہاں کچھ مدت آپ نے دیوبند میں گزاری اور وہاں کے اکابرین سے تفسیر و حدیث اور فقہ اور بعض فنون کی اہم کتابیں پڑھی. 1950 اور 51 کے درمیان حصول تعلیم کے لیے آپ نے حجاز مقدس میں کچھ عرصہ قیام کیا. اس کے بعد ندوۃ العلماء سے منسلک ہو گئے اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر و حضر میں ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و نظر، غور و تدبر اور اعتدال و توازن آپ کے اندر دیکھا جا سکتا تھا، جس کے متعلق ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا رابع حسنی نے مولانا کے نظریے تعلیم کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو اپنے اندر ضبط کر لیا ہے. وہ خود ایسی آنکھ بن گئے ہیں جس سے مولانا دیکھا کرتے تھے. بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات و خدمات، صفحہ 65. تدریسی خدمات اور دیگر ذمہ داریاں. مولانا کی زندگی کا روشن پہلو آپ کی تصنیفی، تدریسی و دعوتی خدمات ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 1952 عیسوی میں ندوۃ العلماء کے ادیب دو مقرر ہوئے اور 1955 عیسوی میں صدر شعبہ عربی ادب اور 1970 میں عمید کلیت اللغہ مقرر کیے گئے. آپ نے عربی زبان و ادب کی خدمت نیز امت مسلمہ میں نئی روح اور نیا جذبہ پیدا کرنے کے لیے 1959 عیسوی میں 15 روزہ جریدہ الراد نکالنا شروع کیا. زبان و ادب کی انہی جذبات کے نتیجے میں 1981 میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے سرفراز کیے گئے اور 7 سال اس اہم ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے کے بعد 2000 عیسوی میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حادثہ ارتحال کے بعد ناظم ندوۃ العلماء کے عہدے پر فائز ہوئے. بحوالہ العدد الممتاز الرائد، صفحہ 35-36. بہرحال ان تمام ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے دیگر اور بھی کئی علمی، ادبی، تعلیمی و دعوتی اداروں کے سربراہ تھے، جن میں ہندوستان کے باوقار شہرت یافتہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، دار عرفات اکیڈمی کے صدر، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے صدر، رکن دارالمصنفین اعظم گڑھ
رکن دارالمصنفین اعظمگڑھ، سرپرست اعلیٰ تعمیر حیات پیام عرفات تعمیر افکار، مدیر اعلیٰ کاروان ادب اسلامی لکھنؤ۔ اس کے علاوہ شعبہ بر صغیر اور ممالک شرقیہ عالمی رابطہ ادب اسلامی کے صدر، رکن آکسفورڈ سینٹر آف اسلامک اسٹڈی برطانیہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ تصنیفی خدمات: مولانا علمی و قلمی دنیا میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مولانا کی تصنیفات کا مطالعہ متنوع سمتوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مولانا نے اردو عربی دونوں زبانوں کے دامن ادب کو مالا مال کیا ہے۔ بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی جن میں سیرت، تاریخ، ادب، جغرافیہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مولانا کی تحریر آسان، اسلوب شائستگی و شگفتگی کا مرقع ہے۔ مولانا کا مخصوص و مثبت طرز تحریر ہے جو دل و دماغ دونوں کو راحت کا باعث ہے۔ آپ نے علمی خدمات میں الادب العربی بین عرض و نقد تالیف فرمائے جو تحقیق کی ایک روشن مثال ہے۔ ادب عربی کی تاریخ و تنقید کے موضوع پر ہندوستان میں پہلی کوشش ہے۔ اس کتاب میں ادب عربی کی تاریخ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ منصورات من ادب العرب میں مصنف نے ان 72 زندہ اور حسین اقتباسات کا انتخاب کیا ہے جو زبان کے محاسن اور کلام کی بلاغت کے ساتھ دینی و اخلاقی تربیت کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ نثر قدیم کے ساتھ نظم قدیم کے نمونے بھی شامل ہے۔ جزیرۃ العرب تحریر فرما کر آپ نے مسلمانوں کو ان کے روحانی مرکز سے واقف کرایا۔ 25 سال سے زائد مدت تک تاریخ عرب اور جغرافیہ کے مطالعے کے بعد آپ نے ایک ایسی کتاب تصنیف فرمائی جسے ہم رہبر انسانیت کے نام سے جانتے ہیں۔ امت مسلمہ رہبر اور مثالی امت لکھ کر امت کو اس کے مقام و مرتبہ سے واقف کرایا۔ وفات: آپ سے پہر بروز جمعرات 21 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 عیسوی کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ آج وہ بزم سونی ہو گئی جس کی روشنی سے عالم اسلام منور تھا۔ آج وہ قائد چل بسا جس کا وجود اس امت کے لیے ایک نعمت خداوندی تھا۔ ستارہ ڈوب گیا جس کے علم و فضل سے ایک جہان روشن تھا۔ وہ استاد اس دار فانی سے کوچ کر گیا جس نے نسلوں کو علم و فن کے آداب سکھائے اور جب زندگی بھر علم و حکمت کے گیسو سنوارتا رہا۔ آپ کا انتقال عالم اسلام کا عظیم خسارہ ہے جس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ آئے عشاق گئے وعدے فردہ لے کر، آئے عشاق گئے وعدے فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ السلام علیکم۔ بعد سلمان خان آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیزان بزم، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات۔ یوں تو دنیا میں بے شمار انسان روزانہ جنم لیتے ہیں اور بے شمار روزانہ رخصت ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی اس عالم اسباب میں جنم لیتی ہیں جو انسانیت کے لیے رحمت، امت کے لیے برکت ثابت ہوتی ہیں، اور جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا فیض تا قیامت جاری رہتا ہے اور دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ انہیں ہستیوں میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ولادت: حضرت مرشد امت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 29 اکتوبر 1929 عیسوی تکیہ کلا رائے بریلی صوبہ یوپی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید رشید احمد حسنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اس کی زندگی میں دست راست تھے۔ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ ان کے خلف صادق ثابت ہوئے اور آپ نے ان کی علمی، فکری اور روحانی وراثت سنبھالی۔ ابتدائی تعلیم: آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خاندان کے مکتب یعنی رائے بریلی ہی میں مکمل کی، پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ندوۃ العلماء کا رخ کیا۔ آپ نے ندوۃ العلماء میں مولانا سعید ندوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ناظم ندوی، محمد اسحاق سندیلوی، مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ دیگر اساتذہ سے استفاضہ حاصل کیا۔ آپ نے ندوۃ العلماء سے 1948 عیسوی میں سند فضیلت حاصل کی، پھر آپ 1946 عیسوی میں مظاہر علوم سہارنپور جا کر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں شرکت کر کے ان سے سند مسلسلات حاصل کی۔ پھر عالمیت کی تکمیل سے پہلے 1947 عیسوی میں ایک سال
دیوبند میں رہ کر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی وہاں کے مختلف اساتذہ سے فقہ، تفسیر، حدیث اور بعض فنون کی ایک کتاب پڑھ کر اکتساب فیض کیا۔ 1950 عیسوی سے لے کر 1951 کے آخر تک اپنے ماموں ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حجاز کا سفر کیا، جہاں پر انہوں نے 1 سال قیام کر کے عبد المہیمن مصری اور دیگر علماء سے استفادہ کیا۔ تدریس و عملی زندگی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اب 1949 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ عربی ادب میں بحیثیت معاون مدرس ہوئے اور 1952 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ادیب دوم مقرر ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1955 عیسوی میں شعبہ عربی ادب کے صدر بنائے گئے اور 1970 عیسوی میں کلیت اللغات العربیہ کے عمید و ذمہ دار کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد 1998 عیسوی میں نائب ناظم ندوۃ العلماء مولانا معین اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ندوۃ العلماء میں نظام کے فرائض انجام دیے اور 31 دسمبر 1999 عیسوی کو ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 2000 عیسوی سے آپ ناظم ندوۃ العلماء کے منصب پر فائز رہے اور تا دم آخر منصب نظامت کو زینت بخشی۔ آپ کے شاگرد یوں تو آپ کے بے شمار شاگرد اور تلامذہ عالم اسباب میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کی علمی فکری خدمات سے ایک عالم فیضیاب ہو رہا ہے، لیکن آپ کے نمایاں شاگردوں میں مولانا سعید الرحمن اعظمی دامت برکاتہم، مولانا مزمل حسین صدیقی، شفیق الرحمن ندوی، ظفر الاسلام خان ندوی، محمد ناظم ندوی، بلال ابو الحی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی طلباء میں شمار ہیں۔ قلمی خدمات۔ آپ نے قلم کے ذریعے بہت سی خدمات انجام دیں۔ آپ نے اردو اور عربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھیں اور اپنے قلم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ آپ کے قلم کے ذریعے سے بہت لوگ تعلیم یافتہ ہوئے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں اتنی اہم ہیں کہ جامعات و مدارس کے نصاب کا حصہ بن گئیں۔ آپ کی بہت سی مشہور و معروف کتابیں جیسے منصورات، نقوص سیرت، جزیرۃ العرب، قرآن کریم، انسانی زندگی کا رہبر کامل وغیرہ۔ وفات۔ علم و فضل کا یہ چمکتا ہوا آفتاب 22 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 2023 عیسوی بروز جمعرات کو غروب ہو گیا اور امت مسلمہ اپنے قائد و رہبر اور مرشد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئی۔ آپ کی وفات یوں تو عالم اسلام کے لیے عظیم خسارہ تھی، لیکن خاص طور سے ابنائے ندوہ کے لیے عظیم حادثہ تھی۔ آپ کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا وہ بظاہر عہد قریب میں پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت کو نعم البدر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدیق احمد آیا اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر عالی وقار، حضرات حکم، اساتذہ کرام اور عزیز رفقائے بزم، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے اور جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، جن کی زندگی ایسی روشنی بن جاتی ہے جس سے دل اور دماغوں کو روشنی ملتی ہے، جس کی مثالی زندگی سے زندگیوں کو جلا ملتی ہے، جن کے اخلاق و محبت سے آوارہ دلوں کو منزل مقصود ہاتھ آتی ہے۔ بے چین لوگ جن کے آغوش میں آ کر سکون پاتے ہیں، ایسے لوگوں کی جدائی دنیا کے لیے سوہان روح ثابت ہوتی ہے۔ ان کی جانے سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو مدتوں نہیں بھرتا۔ اس سے میری مراد مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ ان کی ذات اس دور میں ایسی تھی کہ ان کے وجود سے ڈھارس ملتی تھی، دلوں کو تسکین کا سامان ملتا تھا۔ وہ دنیا کے لباس سے برکت تھے۔ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ پیدائش۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 29 اکتوبر 1929 عیسوی کو تکیہ کلا رائے بریلی میں سید رشید احمد حسنی کے گھر اپنی زندگی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا۔ آپ کا تعلق ایسے خانوادے سے تھا جس کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا تھا، اگر یہ خانوادہ اور تحریک سید احمد شہید نہ ہوتی تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات و خدمات۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم رائے بریلی میں مولانا سید عزیز الرحمن حسنی سے حاصل کی، پھر لکھنؤ میں جا کر ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی کی سرپرستی میں امین آباد لکھنؤ کی مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ پھر 1939 عیسوی میں ندوہ میں داخلہ لیا۔
پھر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1946 عیسوی کے اواخر میں مظاہر علوم سہارنپور گئے اور تقریباً 1 ماہ وہاں قیام کر کے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ پھر 1947 عیسوی کے اوائل میں دارالعلوم دیوبند جا کر اساتذہ سے فیض حاصل کیا اور 1948 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے سند فراغت حاصل کی۔ سن 1950 عیسوی میں مولانا رابع حسنی ندوی نے حضرت عبد القادر رائے پوری اور مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کی معیت میں حجاز کا سفر کیا اور وہاں عبد المہیمن مصری سے استفادہ کا موقع ملا۔ بحوالہ اوراق زندگی صفحہ نمبر 84۔ مولانا کی مصروف زندگی کا روشن پہلو آپ کی تصنیفی تدریسی دعوتی خدمات ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد سن 1949 عیسوی میں شعبہ ادب عربی میں معاون ادیب کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا۔ سن 1952 عیسوی میں دارالعلوم کے شعبہ عربی ادب کے ادیب 2 مقرر ہوئے۔ پھر سن 1955 عیسوی میں بحیثیت صدر شعبہ عربی ادب تقرر ہوا۔ پھر سن 1970 عیسوی میں عمید کلیۃ اللغہ العربیہ منتخب کیے گئے۔ پھر سن 1993 عیسوی میں محب اللہ لاری ندوی کے انتقال کے بعد آپ کو اہتمام کا منصب سپرد کیا گیا۔ سن 1998 عیسوی میں مولانا معین اللہ ندوی کی خرابی طبیعت کی بنا پر آپ کو نائب ناظم کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ 31 دسمبر 1999 کو مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی حسنی کے انتقال کے بعد آپ کو ناظم کا عہدہ تفویض ہوا۔ سن 2002 عیسوی میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے انتقال کے بعد آپ مسلم پرسنل لا بورڈ میں بحیثیت صدر منتخب کیے گئے۔ نیز آپ رابطہ ادب اسلامی کے نائب صدر بھی تھے۔ بحوالہ ترجمۃ المؤلف من منصورات۔ تعریف و تصنیف۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ایک طرف ادیب و انشا پرداز تھے تو دوسری طرف صحافی و کالم نگار بھی تھے، تیسری طرف اپنے منفرد انداز کے مؤلف و مصنف بھی تھے۔ آپ نے تاریخ، سیرت، ادب، جغرافیہ اور نقد و تحقیق کو موضوع بنا کر عربی و اردو میں 3 درجن سے زائد کتابیں تصنیف کی۔ ان کے علاوہ آپ نے درسی کتابیں بھی مرتب کی جن میں منصورات من ادب العرب، الادب العربی بین عرض و نقد، تاریخ الادب الاسلامی اور جزیرۃ العرب قابل ذکر ہیں۔ سن 1959 عیسوی میں آپ نے 15 روزہ عربی مجلہ الرائد کا اجرا کیا اور اس کو عالمی شہرت و وسعت عطا کی۔ اسی طرح مولانا 15 روزہ تعمیر حیات سہماہی، تعمیر افکار، ماہنامہ پیام عرفات اور کاروان ادب جیسے علمی و ادبی مجلات کے سرپرست بھی رہے۔ بحوالہ پیام عرفات خصوصی شمارہ صفحہ نمبر 415۔ وفات۔ رمضان المبارک سن 1444 ہجری کی 13 تاریخ تھی۔ جمعرات کا بابرکت دن تھا۔ ندوۃ العلماء کا مبارک ماحول تھا کہ اچانک ہاتف غیبی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس صدا کا آنا تھا کہ ایک 94 سالہ پاکیزہ روح عالم بالا کی طرف چل پڑی اور مشرق و مغرب، عرب و عجم میں ایک شور بلند ہوا کہ ملت اسلامیہ ہند کے قائد اعلیٰ مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے وفات پہ مولانا مرتضی سلفی صاحب کی تاثرات پیش خدمت ہے۔ علم و ادب ہنر کا ستارہ چلا گیا، ملت کا غم گسار سہارا چلا گیا، صحن چمن اداس ہے تاریک ہے فضا، رہبر وہ جس پہ ناز تھا تارا چلا گیا۔ رابع کی یاد یار ستائے نہ کیوں ہمیں، ایک پاسبان ملت بیضا چلا گیا۔ عفو کرم کا بحر ناپیدا کنار تھا، وہ حسرتا وہ محسن اعلیٰ چلا گیا۔ حسنی تبار رنج و علم میں ہے اس گھڑی، ہر دل عزیز تھا جو پیارا چلا گیا۔ گل پھول مزمحل ہوئے جاتے ہیں دیکھیے، گلچی و باغباؤ مہ پارا چلا گیا۔ بحر غم فراق میں ڈوبی ہے کائنات، درد جگر کا جو تھا مداوا چلا گیا۔ عالم کی موت بالیقین عالم کی موت ہے، منظر جو خوشنما تھا نظارہ چلا گیا۔ شمع بغیر یہ دل پروانہ جل گیا، راغب جو ایک حسین مسیحا چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالی وقار صدر محترم، حکم حضرات اور عزیز الفقائے بزم، آج کے اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و خدمات۔ خامہ انگشت بدنداں کی اسے کیا لکھیے، خامہ انگشت بدنداں کی اسے کیا لکھیے، ناطق سر بگرے باں کی اسے کیا کہیے۔
بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اور ہندوستانی مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی وہ مایہ شخصیت ہیں جن کی بزرگی، اخلاص و للہیت، نام و نمود سے دوری اور دین و ملت کی بے لوث گناقد خدمات کا اعتراف عرب و عجم دونوں میں کیا جاتا ہے۔ علم و ادب میں مولانا کی شاندار خدمات نے عرب و عجم میں ان کو ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے رحلت کے بعد آپ عالم اسلام میں ان کے نمائندہ اور نائب کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش میں واقع ضلع رائے بریلی کے تکیہ گلاں کے ایک مشہور علمی اور دینی اور دعوتی خانوادے میں 29 اکتوبر 1929 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب رائے بریلی ہی میں مکمل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے، جہاں سے سن 1948 عیسوی میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ ان کے اساتذہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بطور خاص مولانا سعید ندوی، مولانا حلیم عطا، مولانا محمد اویس نگرامی، مولانا محمد ناظم ندوی، مولانا محمد اسحاق سندیلوی اور مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ سن 1946 عیسوی میں مظاہر العلوم سہارنپور جا کر مولانا محمد زکریہ کاندھیلوی کے درس حدیث میں شرکت کر کے ان سے سند مسلسلات حاصل کی۔ پھر عالمیت کی تکمیل سے پہلے سن 1947 عیسوی میں انہوں نے 1 سال دارالعلوم دیوبند میں رہ کر مولانا حسین احمد مدنی سمیت وہاں کے مختلف اساتذہ سے فقہ، تفسیر، حدیث اور بعض فنوں کی ایک کتابیں پڑھ کر اکتساب فیض حاصل کیا۔ سن 1949 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء شعبہ ادب عربی میں بحیثیت معاون استاد مقرر ہوا۔ سن 1950 عیسوی کے اواخر سے سن 1951 عیسوی کے اواخر تک اپنے ماموں ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حجاز کا سفر کیا، جہاں پر انہوں نے 1 سال قیام کر کے مولانا عبد المحیمین مصری اور دیگر علماء سے استفادہ کیا۔ حجاز سے واپسی پر آپ سب سے پہلے 1952 عیسوی میں ندوۃ العلماء کے ادیب دوم کی حیثیت سے مقرر ہوئے، اور 1955 عیسوی میں صدر شعبہ عربی ادب اور سن 1970 عیسوی میں عمید کلیت اللغۃ العربیہ مقرر کیے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سن 1993 عیسوی میں دارالعلوم کے منصب اہتمام پر فائز کیے گئے۔ سن 1998 عیسوی میں نائب ناظم مولانا معین اللہ ندوی کے خراب صحت کی وجہ سے محتمیم کے ساتھ ساتھ بحیثیت نائب ناظم کی بھی خدمات انجام دیتے رہے، اور 7 سال اس اہم ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا۔ آپ 31 دسمبر 1999 عیسوی کو حضرت ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم ندوۃ العلماء کے انتقال کے بعد جنوری سن 2000 عیسوی میں ناظم ندوۃ العلماء کے عہدے پر فائز ہوئے۔ علاوہ ازیں ان تمام ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے دیگر اور بھی کئی علمی، ادبی، تعلیمی اور دعوتی اداروں کے سربراہ رہیں، جن میں ہندوستان کی باوقار شہرت یافتہ تنظیم دار عرفات اکیڈمی کے صدر، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے صدر، رکن دارالمصنفین اعظم گڑھ۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک کے اداروں اور تنظیموں میں عالمی رابطہ ادب اسلامی کے نائب صدر، شعبہ برصغیر اور ممالک مشرقی عالم رابطہ ادب اسلامی کے صدر، رکن آکسفورڈ یونیورسٹی، سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز برطانیہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ تعمیر حیات صفحہ نمبر 353۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ 22 جون 2002 عیسوی کو مجاہد الاسلام قاسمی کے بعد وہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر منتخب کیے گئے تھے۔ انہوں نے مسلم برادری کو میڈیا کے بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ سن 2016 عیسوی میں ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا، جس دن مسلمان میڈیا پر کمان سنبھالیں گے وہ یقینی طور پر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین دن ہوگا۔ تعمیر حیات صفحہ نمبر 390۔ انہوں نے بین المذاہب گفتگو کی وکالت کی، اور دا ہندو کے بیان کے مطابق وہ ہمیشہ برادری کو غصے اور تشدد سے باز رہنے اور صبر استقامت کے راستے پر چلنے کی نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے دنیا کے متعدد ممالک کے اسفار کیے، جن میں امریکہ، جاپان، مراکش، ملیشیا، مصر، تونس، الجزائر، ازبکستان، ترکی، جنوبی افریقہ اور متعدد عرب، یورپی اور افریقی ممالک شامل ہیں۔ انہوں نے اردو میں 18 اور عربی میں 19 کتابیں تصنیف کی۔ ان کی کتاب جزیرۃ العرب اردو میں مثالاب کتاب ہے۔ انہوں نے عربی ادب اور شاعری کی تاریخ پر کئی کتابیں لکھیں، ان میں الادب العربی بین عرض و نقد اور تاریخ الادب العربی شامل ہیں۔ ان کی متعدد کتاب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب میں شامل ہے۔ اور اسی طرح مولانا نے سن 1959 عیسوی میں 15 روزہ عربی صحیفہ رائد کا اجرا کیا، اور وہ اس کے سرپرست بھی تھے۔
اور مولانا اسی طرح اور بھی دیگر مجلہ اور رسالہ کے سربراہ رہیں، جس میں اردو رسالہ تعمیر حیات، انگریزی مجلہ دا فریگرنس آف ایسٹ اور ہندی رسالہ سچا راہی شامل۔ انہوں نے تاریخ و ادب، سیرت و سوانح، تحقیق و تنقید اور جغرافیہ پر کئی کتابیں لکھیں۔ انہیں عربی ادب اور فن جغرافیہ کا ماہر کہا جاتا تھا۔ انہیں انڈین کونسل اتر پردیش کی طرف سے نوازا گیا۔ آپ زبان و ادب کی انہی خدمات کے نتیجے میں سن 1982 عیسوی میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے سرفراز کیے گئے۔ وفات: سہ پہر بروز جمعرات 21 رمضان 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 عیسوی کو امت مسلمہ اپنی ایک ممتاز علمی، ادبی و اصلاحی قائدانہ صفات کے حامل شخص سے محروم ہو گئی، یعنی حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ الوداع لینا چاہوں گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز تبلیغ عالمان اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، عالی وقار صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دوستوں، آج کے اس تقابلی بزم سلیمانی میں موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات۔ ماہر فن، عالم اسلامی کے معنی شخصیت، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر اور ندوۃ العلماء کے سابق ناظم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بلا کسی مبالغہ آرائی کے ملک و بیرون ملک کی اہم ترین علمی شخصیات میں ہوتا تھا۔ درس و تدریس، تحریر و تالیف ان کے روزانہ کے مشاغل تھے۔ ان دینی و علمی مناصب کے ساتھ دین و ملت کی راہ میں ان کا جا فروشانہ جذبہ، مجاہدانہ اخلاص اور حکیمانہ عمل ہمرنگ شہداء تھا۔ ان کو قدرت نے صورت و سیرت، دل و دماغ، شرافت و ذہانت اور قیادت و سیادت کی غیر معمولی صفات سے بھی نوازا تھا۔ تواضع، انکساری، اعتدال و توازن، فہم و فراست، وقار و متانت، علم و فضل کی قدردانی، صداقت و حق گوئی ان کے اوصاف گرامایہ تھے۔ ولادت: مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 29 اکتوبر 1929 عیسوی میں تکیہ کلاں رائے بریلی میں ہوئی، جس کی آب و ہوا دین و للہیہ سے معمور ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی امت اللہ تسلیم تھی اور والد ماجد کا اسم گرامی رشید حسنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تعلیمی سفر: مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم تکیہ کلاں رائے بریلی میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ لکھنؤ آئے اور یہاں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 1 سال دارالعلوم دیوبند میں گزارا اور وہاں کے اکابرین سے تفسیر و حدیث، فقہ اور بعض فنون کی کتابیں پڑھی، اور 1948 عیسوی کو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے سند فضیلت حاصل کی۔ 1950 عیسوی اور 1951 عیسوی کے درمیان حصول تعلیم کے لیے آپ نے کچھ عرصہ حجاز مقدس میں قیام کیا، اور اس کے بعد آپ ندوۃ العلماء سے منسلک ہو گئے بحیثیت استاد۔ جہاں ماہر فن اور بے مثال شخصیات اور مشفقین اساتذہ کا تذکرہ ہو اور وہاں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ ہو تو بات ناقص اور ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک پروفیسر، ڈاکٹر اور دنیاوی تعلیم کے معلم کی شخصیت نہیں، بلکہ ایک ماہر فن، صاحب عقل اور دینی علوم کے بہترین معلم کی شخصیت تھی۔ اس لیے کہ آپ نے ایک طویل عرصے تک مسند درس کو زینت بخشی اور بلا مبالغہ ہزاروں تشنگان کو علوم نبوت سے سیراب کیا۔ آپ کی تدریس کا اندازہ بالکل سادہ، منفرد اور دل نشین ہوتا تھا۔ جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ تدریس شروع کرتے تو آپ صرف ترجمہ یا عام درس پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ آپ پوری کوشش کرتے کہ طلباء کے ذہنوں میں فن کو منتقل کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ اشعار کا درس دیتے تو ترجمے کے ساتھ ساتھ ان کا پس منظر بھی بیان کرتے، شاعر کا جامع تعارف بھی کراتے وغیرہ۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات۔ مناصب: مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے زمانے طالب علمی کو مکمل کرنے کے بعد 1949 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شعبہ ادب عربی میں بحیثیت معاون مدرس تقرر ہوا۔
1922 عیسوی میں بحیثیت ادیب دوم تقرر ہوا اور 1955 عیسوی میں بحیثیت ادیب اول تقرر ہوا۔ 1917 عیسوی میں کلیت اللغت العربیہ و ادابیہ کے عمید بنائے گئے اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سن 2000 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عہدۂ نظامت کو زینت بخشی۔ سن 2002 عیسوی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بالاتفاق صدر منتخب ہوئے۔ 2 دہائیوں تک آپ نے اس کو سنبھالا۔ ان تمام ذمہ داریوں کو آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ بحوالہ پیام عرفات تصانیف، آپ کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ ایک کامیاب مصنف بھی تھے۔ آپ نے اردو اور عربی دونوں زبانوں میں 66 کتابیں تصنیف کی، جن میں مشہور و معروف یہ ہے جزیرۃ العرب، رہبر انسانیت، سماج کی تعلیم و تربیت، فقہ اسلامی اور عصر جدید، منصورات من ادب العربی، الاصول الثلاثہ، تاریخ الادب العربی، سراج منیرہ، بین التصوف والحیا وغیرہ۔ بحوالہ الرائد وفات، مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب تک اس دنیا میں رہے رضائے الہی کے لیے کام کرتے رہے، لیکن افسوس صد افسوس مولانا ہم لوگوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے 21 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 عیسوی کو 94 سال کی عمر میں جدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں روز و شب، لیکن غضب تو یہ ہے کہ اب آفتاب ٹوٹا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہرالدین اشرف مقالہ پیش کریں اور سر فعال مسجد کے پیچھے آئیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، مشفق مربی، اساتذہ کرام اور حاضرین بزم، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھارت کے ایک نامور عالم دین تھے، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم مقرر ہوئے۔ پھر ندوۃ العلماء کے ناظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ آپ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سرپرست تھے۔ دنیا کے 500 انتہائی بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں ان کا نام مسلسل شائع ہوتا تھا۔ ولادت، آپ کی ولادت باسعادت 29 اکتوبر 1929 عیسوی سید رشید احمد حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تک یا کلاں رائے بریلی صوبہ یوپی میں ہوئی۔ ایک بہترین چمکتے ہوئے ستارے کی طرح آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش سے اہل خاندان کو بہت مسرت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خاندان کے مکتب رائے بریلی ہی میں مکمل کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا اور آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مولانا سعید ندوی، محمد ناظم ندوی، محمد اسحاق سندیلوی، مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاوہ دیگر اساتذہ کے سامنے زانوہ تلمذ طے کیا اور آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 1948 عیسوی میں فضیلت کی سند حاصل کی اور 1946 عیسوی میں مظاہر علوم سہارنپور جا کر ریحانۃ الہند شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں شرکت کر کے ان سے سند مسلسلات حاصل کی۔ پھر عالمیت کی تکمیل سے پہلے 1947 عیسوی میں انہوں نے 1 سال دارالعلوم دیوبند میں رہ کر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں کے مختلف ماہرین فن اساتذہ سے فقہ، تفسیر، حدیث اور بعض فنون کی ایک کتاب پڑھ کر اکتساب فیض حاصل کیا۔ 1950 عیسوی سے لے کر 1951 کے اواخر تک اپنے ماموں مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حجاز کا سفر کیا، جہاں پر انہوں نے 1 سال قیام کر کے شیخ عبد المحیمن مصری اور دیگر علماء سے استفادہ کیا۔ تدریسی و عملی زندگی، تعلیم سے فراغت کے بعد آپ 1949 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ عربی ادب میں بحیثیت معاون مدرس ہوئے اور 1952 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ادیب دوم مقرر ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1955 عیسوی میں شعبہ عربی ادب کے صدر بنائے گئے اور 1970 عیسوی میں کلیت اللغت العربیہ کے عمید و ذمہ دار کے عہدے پر فیض کیے گئے۔ 1998 عیسوی کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نائب ناظم مولانا معین اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نظامت کے فرائض کو انجام دیا اور 31 دسمبر 1999 عیسوی کو مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 2000 عیسوی سے آپ ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے شاگرد
آپ کے نمایاں شاگردوں میں مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن دامت برکاتہم، مزمل حسین صدیقی، شفیق الرحمن ندوی، ظفر الاسلام خان ندوی، محمد ناظم ندوی، مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم ہیں وغیرہ ہیں۔ خدمات: آپ عالمی رابطہ ادب اسلامی ریاض کے نائب صدر اور لکھنؤ میں قائم مجلس تحقیقات و نشریات اسلام اور دارالعلوم مدۃ العلماء کی مجلس صحافت و نشریات کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ آپ کو تاریخ و ادب، سیرت و سوانح، تحقیق و تنقید اور جغرافیہ پر مہارت حاصل تھی۔ آپ کو انڈین کونسل اتر پردیش کی طرف سے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو صدارتی توصیفی سند یعنی صدر جمہوری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 22 جون 2002 عیسوی کو مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر منتخب کیے گئے۔ آپ نے متعدد ملکوں کا سفر کیا جیسے امریکہ، جاپان، مراکش، ملیشیا، مصر، الجزائر، ترکی وغیرہ وغیرہ۔ قلمی خدمات: آپ نے قلم کے ذریعے بہت سی خدمات انجام دیں، بہت سے لوگوں کو اپنے قلم کے ذریعے متاثر کیا۔ آپ کے قلم کے ذریعے سے بہت سے لوگ تعلیم یافتہ ہوئے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں اتنی اہم تھیں کہ جامعات و مدارس کے نصاب کا حصہ بن گئیں۔ آپ کی بہت سی مشہور معروف کتابیں ہیں جیسے منصورات، نقوش سیرت، حالات حضرہ اور مسلمان جزیرۃ العرب، رہبر انسانیت، 2 مہینے امریکہ میں۔ ان کے علاوہ متعدد کتابیں ہیں۔ وفات: یہ چمکتا ہوا ستارہ 22 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 بروز جمعرات کو غروب ہو گیا اور آپ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی جنازے کی نماز ندوۃ العلماء میں پڑھی گئی، پھر آپ کو آبائی وطن لے جایا گیا اور وہیں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد سے عالم اپنا مقالہ پیش کریں اور محمد اعظم اعظمی اسٹیج پہ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالی وقار صدر محترم، حکم صاحبان، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم سعید میں موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات۔ حضرات گرامی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی کہنہ اور خوبصورت عمارتوں میں فضل و کمال، ایمان و معرفت اور زہد و ورع کی جو آخری شمع جل رہی تھی، وہ بھی 21 رمضان المبارک سن 1444 ہجری کی دوپہر کو ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالعلوم کے متاخرین ذمہ داروں میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی نمایاں ہوئی تھی، جو بزرگ اجداد کی بہت سی روایات کی حامل تھی۔ ارشاد و ہدایت، وعظ و نصیحت، درس و تدریس، ابحاث و مطالعہ، تصنیف و تالیف ان کے روزانہ کے مشاغل تھے۔ ان دینی و علمی مناقب کے ساتھ دین و ملت کی راہ میں ان کا جاں فروشانہ جذبہ، مجاہدانہ اخلاص اور حکیمانہ عمل ہم رنگ شہدا تھا۔ ان کو قدرت نے صورت و سیرت، دل و دماغ، شرافت و ذہانت اور قیادت و سیادت کی غیر معمولی صفات سے مزین فرمایا تھا۔ تواضع، انکساری، اعتدال و توازن، فہم و فراست، وقار و متانت، علم و فضل کی قدردانی، صداقت و حق گوئی ان کے اوصاف گرامایت۔ حضرات گرامی، مولانا محمد رابع حسنی ندوی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں واقع ضلع رائے بریلی کے تکیاں کلا کے ایک مشہور علمی، دینی اور دعوتی خانوادے میں 29 اکتوبر سن 1929 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب رائے بریلی میں ہی مکمل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے۔ سن 1948 عیسوی میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ اسی درمیان مولانا نے دارالعلوم دیوبند میں 1 سال گزارا، جہاں تفسیر و حدیث اور بعض فنون کی کتابیں پڑھیں۔ سن 1949 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں معاون مدرس کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ سن 1950 سے 1951 عیسوی کے درمیان حصول تعلیم کے سلسلے میں حجاز میں بھی قیام کیا۔ سن 1970 عیسوی میں آپ ندوہ کے کلیت اللغت العربیہ کے ڈائریکٹر بنائے گئے۔ سن 1993 عیسوی میں ندوہ کے نائب محتمم اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سن 2000 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم منتخب ہوئے۔ اس کے بعد سن 2002 عیسوی میں جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب کا انتقال ہو گیا تو متفقہ طور پر آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر بنایا گیا۔ ناظم ندوۃ العلماء اور صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ آپ نائب صدر عالمی رابطہ ادب اسلامی،
صدر دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش، صدر مجلس تحقیقات و نشریات، رکن تاسیسی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ، رکن دارالمصنفین اعظم گڑھ اور آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز برطانیہ کے ٹرسٹی بھی تھے۔ حضرت مولانا کی شخصیت اس دور قحط الرجال میں سلف صالحین کی ایک یادگار تصویر اور علم و ادب کا وہ حسین گلدستہ تھی جو عرب و عجم میں تشنگان علم و فن کے مشام جان کو معطر کر رہی تھی۔ جہاں تک حضرت مولانا کی تصنیف و تالیف کا تعلق ہے تو عربی زبان میں 15 اور اردو میں 12 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور ان میں بعض کتابیں مدارس اور اسکولوں کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ آپ کی چند مشہور کتابیں ہیں جزیرۃ العرب، 2 مہینہ امریکہ میں، رہبر انسانیت، الادب العربی، معلم الانشاء، حصہ سوم وغیرہ۔ حضرت مولانا کی سب سے عظیم الشان خدمات آپ کی تدریسی خدمات ہے جو تقریباً 50 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ چنانچہ آپ کے ہزاروں شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور عظیم الشان دینی و ملی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے امت میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اور جس کا پر ہونا بظاہر مشکل معلوم ہو رہا تھا، لیکن آپ کی جامع کمالات ہستی نے حضرت مولانا کی فکر و نظر، غور و تدبر اور اعتدال و توازن کو پوری طرح سے اپنے اندر منتقل کر لیا تھا اور ان کے سچے جانشین ثابت ہوئے تھے۔ علم و ادب، نظم و انتظام، قیادت و رہبری میں انہی کی طرح خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت کی مکمل مشابہت اختیار کر لی۔ گویا کہ ان کی شان یہ تھی، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ یہ تھے مولانا رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ۔ ایسا دوسرا کہاں سے آئے گا؟ بقول مولانا الطاف حسین حالی، وہ گیا جس سے بزم روشن تھی، وہ گیا جس سے بزم روشن تھی، شمع جلتی ہے کیوں شبستہ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ عالمی محمد عامد عالمی آئے اپنا مقالہ پیش کریں اور محمد شفیع عالم اسٹیج پیش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور سامعین بزم، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات خدمات۔ تعارف۔ حضرات، اسلام کے آبیار و نشو و نما میں جن لوگوں کا حصہ رہا ہے، عالم اسلام کی تاریخ ان عظیم الشان اور تاریخ ساز شخصیات کو فراموش نہیں کر سکتی، اور تاریخ کبھی ایسے لوگوں سے خالی بھی نہیں رہی۔ اس دار فانی میں ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن آنے والوں میں کچھ وہ افراد بھی ہوتے ہیں جو اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی آخرت کا ساز و سامان تیار کر لے جاتے ہیں۔ انہی عظیم المرتبہ شخصیات میں ایک ممتاز نام حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک روشن مینار کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علامہ، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے بھی فیض یافتہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر و حضر میں ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم اور امت کی فکر عطا فرمائی تھی، اسی کے ساتھ انہیں ان اولیاء کرام سے اکتساب فیض کا موقع عطا فرمایا تھا جن سے در حقیقت ایک عالم دین اور ہر مسلمان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو علم و عمل کا ایسا پیکر بنایا تھا کہ وہ صرف الفاظ و نقوش کے علم کے حامل نہ تھے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے جتنے مظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے مظاہر ان میں جمع فرما دیے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق قائم ہوا، اس کے نتیجے میں وہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عکس جمیل بن کر اس دنیا کے سامنے پیش ہوئے، اور جو مشن اور جو کام حضرت مولانا علی میاں قدس اللہ تعالی سے روح انجام دے رہے تھے، اس کام کو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اور انہی صفات کے ساتھ نہ صرف یہ کہ قائم رکھا، بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا اور ساری دنیا تک پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات خدمات، صفحہ نمبر 58۔ ولادت۔ حضرت مولانا کی ولادت بسعادت مورخہ 29 اکتوبر 1929 عیسوی مطابق 25 جمادی ثانی 1348 ہجری بمقام تقیہ کلاں رائے بریلی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی سید رشید الدین حسنی تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ امۃ العزیز مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی امشیرہ تھیں۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات خدمات،
صفحہ نمبر 39۔ ابتدائی تعلیم۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم تقیہ کلاں رائے بریلی میں ہوئی، اس کے بعد لکھنؤ آئے اور یہاں پہلے ندوے کے مکتب میں، پھر عربی درجات میں داخلہ ہوا۔ یہاں آپ نے ماسٹر محمد سمیع صدیقی صاحب سے انگریزی پڑھی اور اس میں اتنی لیاقت بہم پہنچا لی کہ انگریزی اخبارات و کتب پڑھ کر اپنے کام کی باتیں اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی۔ اس وقت مولانا حمید الدین فیض آبادی یہاں کے شیخ الحدیث تھے، ان سے عربی صوب میں کچھ کتابیں پڑھی۔ اپنے ماموں کے علاوہ دیگر اساتذہ میں مولانا شاہ علی عطا محدث، حضرت مولانا محمد اویس نگرامی ندوی، مفتی سعید احمد اعظمی، مولانا محمد ناظم ندوی اور حضرت مولانا محمد اسحاق سندیلوی علیہم الرحمہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات و خدمات، صفحہ نمبر 40۔ عہدے: آپ بیک وقت مختلف تعلیمی و تحقیقی اداروں کے رکن اور سرپرست تھے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ کے رکن، عالمی رابطہ ادب اسلامی کے نائب صدر، عالمی رابطہ ادب اسلامی ایشیا، مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی ندوۃ العلماء لکھنؤ، دینی تعلیمی کونسل، تحریک پیام انسانیت، اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے سرپرست، آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے ٹرسٹی، عربی مجلہ الرائد کے بانی و ایڈیٹر، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم، ندوۃ العلماء سے شائع ہونے والے عربی و اردو اور ہندی میگزین تعمیر حیات، کاروان ادب، البعث الاسلامی اور سچا راہی کے سرپرست تھے۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات و خدمات، صفحہ نمبر 199۔ آپ کی تصنیفات: آپ کو علمی و تصنیفی ذوق اپنے ماموں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی سے ملا تھا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی۔ آپ کی تحریریں آسان اسلوب و شستگی و شگفتگی کا مرقع ہوتی تھیں۔ آپ حضرت مرشد الامت کی تصانیف میں سب سے مشہور رہبر انسانیت ہے۔ حضرت سیرت کے موضوع پر دوسری کتاب نقوش سیرت ہے اور جغرافیہ کے موضوع پر جزیرۃ العرب ہے۔ حضرت مرشد الامت کی تصانیف کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں: منصورات، رہبر انسانیت، حج و مقامات حج امت مسلمہ، رہبری و مثال امت، سماج کی تعلیم و تربیت، غبار کارواں، یادوں کے چراغ وغیرہ۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حیات و خدمات، صفحہ نمبر 68۔ وفات: آپ بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی کے مانند تھے۔ آپ برے صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں علم و دانش کے عالم بردار تھے۔ آپ ایک بہترین استاد اور صاحب قلم تھے۔ آپ ملت اسلامیہ ہندیہ کی اجتماعیت کی علامت تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کی 20 سالہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت ہے۔ آپ نے زندگی گزاری تو اس طرح سے کہ موت کو بھی رشک آ جائے اور فرشتے جھوم اٹھے۔ مہینہ رمضان المبارک کا اور اس کا عشرہ بھی جہنم سے خلاصی کا دن، جمعرات 21 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 کو صدق و صفا اور اخلاص و وفا کا یہ پیکر ایک جگہ کو اشکبار کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ السلام علیکم۔ وعدتی محمد شفیع عالم آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں، اور وعدہ نہیں اس کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، حکم صاحبان، معزز سامعین کرام، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات۔ اجمالی خاکہ: حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بن رشید احمد بن خلیل الدین حسنی 1 اکتوبر 1929 عیسوی کو رائے بریلی تکیہ کلاں نامی ایک چھوٹی سی بستی جو سئی ندی کے کنارے ہرے بھرے باغات کے درمیان واقع ہے، ایک مشہور دینی، علمی و دعوتی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ بڑے مرنج، خلوص و سادگی کا پیکر، صلح جو، ملنسار، شرافت پسند، انسانی فطرت کے نباز اور سماجی زندگی کا شعور رکھنے والے اور حالات سے باخبر انسان تھے۔ ان میں کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، اصول پرستی، معاملات کی صفائی اور دیانت مال کا جوہر تھا۔ ان کے ہر عمل سے محبت کے پھول کھلتے تھے اور ہر ادا سے خلوص کا آبشار بہتا تھا۔ آپ ملت اسلامیہ ہندیہ کے ان چند یکتا و یگانہ جامع کمالات اور کثیر الشخصیات میں سے تھے جو صدیوں بعد معدن انسانیت سے نکلا کرتی ہے۔ بحوالہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات، صفحہ 129۔ آپ کی شخصیت میں اللہ نے علم، ورع و تقوی، زہد و تقشف، تواضع و انکساری، اعتدال و توازن، فہم و فراست، بصیرت و بصارت، شرافت و نجابت، وقار و متانت، حسن سیرت و حسن صورت، حکمت و دانائی،
کو اس خوبی کے ساتھ جمع کر دیا تھا کہ عہد آخر میں ان کی شخصیت فضائل و کمالات کی ایک جامع شخصیت بن گئی تھی۔ آپ کا یہ امتیازی وصف تھا کہ آپ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ وہ امت کو جوڑ کر چلنا چاہتے تھے، کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے جس سے امت کا شیرازہ منتشر ہو، گویا کہ وہ سب کے لیے دل کی حیثیت رکھتے تھے۔ بحوالہ سابق صفحہ 169۔ ابتدائی تعلیم۔ آپ نے ابتدائی تعلیم رائے بریلی میں مکمل کی، اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے۔ 1947 عیسوی میں آپ نے تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اور دیگر اکابر سے تفسیر، حدیث، فقہ اور بعض فنون کی اہم کتابیں پڑھیں، اور یہاں آپ نے 1 سال کی مدت گزاری۔ بحوالہ اوراق زندگی صفحہ 130۔ 1948 عیسوی میں آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فضیلت کی سند حاصل کی۔ تدریسی و انتظامی ذمہ داریاں۔ آپ نے 1949 عیسوی سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1950 عیسوی اور 1951 کے درمیان تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کچھ عرصہ حجاز میں قیام کیا۔ 1970 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کلیۃ اللغہ کے ذمہ دار کے طور پر منصب سنبھالا۔ اردو زبان میں مکمل دسترس رکھتے ہوئے آپ نے عربی میں بھی کمال پیدا کیا۔ 1959 عیسوی میں آپ نے ایک عربی مجلہ الرائد شروع کیا جو تادم تحریر جاری ہے۔ عربی زبان و ادب کی خدمات انجام دینے پر آپ کو 1982 عیسوی میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1993 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی زمام اہتمام بھی آپ کو سونپ دی گئی۔ 1998 عیسوی میں ندوۃ العلماء کے نائب ناظم مولانا معین اللہ ندوی صاحب کی حد درجہ طبیعت بگڑنے کی وجہ سے نظامت ندوہ کی نیابت کا بار بھی آپ کے کندھوں پر آ گیا۔ آخر میں 2000 عیسوی میں اپنے خال محترم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ناظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد 2 سال بعد 2002 عیسوی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بالاتفاق صدر منتخب ہوئے۔ بحوالہ اوراق زندگی۔ اس کے بعد تقریباً مسلسل 21 برس تک آپ کا آفتاب حیات اپنی مسلسل آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا اور آسمان عالم پر بلا عوض فیشانی کرتا رہا، جس سے علم و ادب کے متلاشی اپنی منزل پاتے رہے اور عوام کا ایک بڑا طبقہ اس کے ضیاءپاشی سے مستفید ہوتا رہا۔ اللہ نے آپ کو تدریس و تبلیغ کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی بہت عمدہ ذوق عطا فرمایا تھا۔ آپ نے عربی اور اردو میں 50 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے بعض کتابیں اپنی اہمیت کے پیش نظر مدارس اسلامیہ میں شامل نصاب ہیں۔ آپ کی تصنیف کردہ چند کتابیں: جزیرۃ العرب، 2 مہینے امریکہ میں، رہبر انسانیت، الادب العربی بین ارض و نقد، معلم الانشاء حصہ سوم وغیرہ۔ آپ کی سب سے عظیم الشان خدمات آپ کی تدریسی خدمات ہیں جو تقریباً 50 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو ہم سب کے مخدوم و محبوب سادات حسنی کے روشن و تابندہ چراغ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ستارے ٹوٹتے ہی رہتے ہیں روز و شب، لیکن غضب تو یہ ہے کہ اب آفتاب ٹوٹا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد عظیم مولانا ایمان اپنا مقالہ پیش کریں اور مساعد حسن اسٹیج سے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ جناب صدر، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین بزم، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات۔ سامعین بزم، حضرت مولانا کا شمار ان صاحب کمال و یکتائے روزگار، گوہر نایاب و صاحب استقلال شخصیات میں ہوتا ہے، جنہوں نے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو مصائب و آلام کے طوفان بلاخیز سے نکال کر صحیح رخ و صحیح راستہ دکھایا۔ ولادت و تعلیم و تربیت۔ آپ کی ولادت صوبہ اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کی ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کو سید احمد شہید اور حضرت مولانا سید اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہما کی داستان عظیمت و دعوت وراثت میں ملی۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی، پھر اپنے دونوں ماموں ڈاکٹر عبدالعلی حسنی، مولانا سید ابو الحسنی
مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ کی زیر تربیت دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم کی تکمیل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند حاضر ہوئے اور شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے شیوخ سے استفادہ کیا، حتیٰ کہ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ کا تقرر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت استاد کے ہو گیا۔ پھر آپ نے علمی و عملی میدان میں وہ کاررہائے نمایاں انجام دیے جس کی دنیا شاہد ہے۔ بحوالہ پیام عرفات، حضرت مولانا بحیثیت مفکر، حضرت مولانا کی ذات میں ایک نمایاں وصف و فکری اعتدال تھا جو کہ ہر موقع پر نظر آتا تھا، چنانچہ آپ ندوی فکر کے عین مطابق قدیم صالح اور جدید نافع کی حقیقی تصویر اور توکل علی اللہ ولیس للانسان الا ما سعی کی صحیح و جامع تفسیر تھے۔ آپ کی فکر کا ایک اہم عنصر یہ بھی تھا کہ ملت اسلامیہ ہر معاملے میں چراغ محمدی سے روشنی حاصل کرے اور امت کا ہر فرد سیرت نبوی پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو اور ہمارا پورا معاشرہ مشکات نبوی سے مستنیر ہو۔ چنانچہ آپ کی شخصیت میں آئینہ اخلاق نبوی کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ آپ کے ظاہری و معنوی پیکر سے عالمانہ شان و وقار کا ترشح ہوتا، خوش اتواری کے ساتھ خوش پوشی و خوش گفتاری آپ کا طر امتیاز تھا، حلم و بردباری، عفو و درگزر تو گویا آپ کا خاندانی ورثہ تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بڑے چھوٹے، اپنے پرائے، دوست دشمن، سیاسی و ملی قائدین، ہر ایک آپ کی شخصیت میں اپنے مسائل کا حل، اپنے درد کی دوا، اپنے دل کا سکون اور اپنے زخم کا علاج پنہا سمجھتے تھے۔ یقیناً آپ اپنے اسلاف کے سچے جانشین، بے مثال مربی، عظیم داعی اور ملت اسلامیہ کے حقیقی ترجمان تھے۔ بحوالہ البعث الاسلامی، حضرت مولانا بحیثیت مصنف، حضرت مولانا اس کے ساتھ ساتھ صاحب علم و فضل، صاحب قلم و انشاء پرداز، زبان و بیان کے گوہر شناس، عربی و اردو کی نوک و پلک، الفاظ و تعبیرات کے کھرے کھوٹے، فصیح و غیر فصیح سے خوب واقف اور اس بحر ذخار کے ماہر غواص تھے۔ آپ جب کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تو زبان سلیس و عام فہم ہوتی مگر انتہائی جامع و بلیغ، اسلوب میں جدت و کشش خوب ہوتی مگر عبادت میں لطافت و سلجھاؤ بھی۔ زبان و ادب، حدیث و تاریخ، سیرت و قرآن، تفسیر و جغرافیہ میں سے کوئی فن ایسا نہ رہا جس کو آپ نے اپنے قلم سے سراب نہ کیا ہو۔ بحوالہ الرائد، عہدہ و مناصب، دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث سے فراغت کے بعد آپ کا تقرر 1949 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شعبہ ادب عربی میں بحیثیت معاون استاد کے ہوا۔ 1955 میں آپ کو شعبہ ادب عربی کا صدر بنایا گیا۔ 1970 میں ندوے کے عمید کلیۃ اللغہ مقرر ہوئے۔ 1993 میں ندوے کے محتمم بنے، پھر 1998 میں آپ کو نائب ناظم بنایا گیا اور مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1999 سے تا حیات ناظم اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ بحوالہ تعمیر حیات، تصنیفات، آپ کی اردو و عربی میں 50 سے زائد تصنیفات ہیں جس نے دینی و علمی حلقوں پر بڑی پذیرائی حاصل کی۔ ان میں سے چند قابل ذکر ہیں: الادب العربی بین ارض و نقد، یہ کتاب ہندوستان کے اندر عربی زبان میں عربی تنقید پر سب سے پہلی کتاب ہے جس میں ادب کی حقیقت و ماہیت، عربی تنقید کے عناصر اور ادب عربی کی مختلف مراحل کے شہپاروں کی فنی قدر و قیمت اور ان کی ادبی قدر و منزلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معلم الانشاء ثالث، یہ کتاب دارالعلوم کی نصابی ضرورت کے پیش نظر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لکھی گئی عربی مبتدئین جس سے ابھی تک مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منصورات من ادب العربی، تاریخ الادب العربی، مختار الشعر العربی، رہبر انسانیت، غبار کارواں وغیرہ آپ کے قلم کے زندہ و جاوید شاہکار ہیں۔ وفات، بالآخر علم و فضل، زہد و تقویٰ کے یہ آفتاب 21 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 عیسوی کو غروب ہو گیا۔ اس طرح ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد عزیز مصعب حسن آئے اپنا مقالہ پیش کریں اور محمد شہریار تیار ہیں۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ صدر علی وقار، قابل احترام حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ محترم حضرات،
دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے اور جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی آتے ہیں جو انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، جن کی زندگی ایسی روشنی بن جاتی ہے جس سے دلوں اور دماغوں کو روشنی ملتی ہے، جس کی مثالی زندگی سے زندگیوں کو جلا ملتی ہے، جن کے اخلاق و محبت سے آوارہ دلوں کو منزل مقصود ہاتھ آتی ہے، بے چین لوگ جن کی آغوش میں آ کر سکون پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جدائی دنیا کے لیے سہانی روح ثابت ہوتی ہے، ان کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مدتوں نہیں بھرتا۔ حضرات، مرشد امت جانشین مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اس دور میں ایسی تھی کہ ان کے وجود سے ٹھارس ملتی تھی، دلوں کو تسکین کا سامنا ملتا تھا، دلوں کو تسکین کا سامان ملتا تھا۔ وہ دنیا کے لیے باعث برکت تھے۔ ملت اسلامیہ کے لیے ان کے حیثیت واسطۃ العقد کی تھی۔ مختلف جماعتیں اور مختلف ادارے ان پر ایک ہو جاتے تھے، مختلف جماعتیں ایک ہو جاتے تھے۔ ملت کے شیرازے کو جس طرح ان پر ذات نے ایک کر دیا تھا، یہ ان کی بڑی صفت تھی، ولادت بسعادت۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1 اکتوبر 1929 عیسوی کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش میں واقع ضلع رائے بریلی کے ایک چھوٹی بستی تکیہ کلاں کے ایک مشہور علمی و دینی خاندان میں ہوئی۔ ابتدائی و اعلیٰ تعلیم آپ نے اپنے بڑے ماموں حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی اور دوسرے ماموں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب رائے بریلی میں مکمل کی۔ اس کے بعد آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے، جہاں 1948 میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ اسی کے دوران آپ نے دارالعلوم دیوبند میں بھی ایک سال رہا، جہاں فقہ، تفسیر، حدیث اور بعض فنون کی کتابیں پڑھی۔ اس سے قبل 1944 عیسوی میں مرکز دعوت و تبلیغ نظام الدین میں بھی ایک ہفتہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ تدریسی و تحریک خدمات 1949 عیسوی میں تعلیم مکمل ہونے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں معاون مدرس کے طور پر آپ کا تقرر ہوا۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ اور حصول تعلیم کے سلسلے میں 1950 تا 1951 عیسوی کے دوران حجاز سعودی عرب میں قیام رہا۔ 1955 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کلیۃ اللغات العربیہ کے وکیل منتخب ہوئے۔ آپ کی عظیم الشان علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں صوبائی اور قومی اعزازات سے آپ کو نوازا گیا۔ چنانچہ 1970 عیسوی میں عمید کلیۃ اللغہ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ عربی زبان کی خدمات کے لیے انڈیا کونسل اتر پردیش کی خدمات سے آپ کو اعزاز دیا گیا۔ اس کے بعد اسی سال صدارتی اعزاز سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ 1993 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم بنائے گئے۔ اس کے بعد 1999 عیسوی میں نائب ناظم ندوۃ العلماء اور 2000 عیسوی میں حضرت مولانا سید عبدالحسنی علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ باضابطہ ناظم ندوۃ العلماء مقرر ہوئے۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد جون 2002 میں حیدرآباد دکن میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ متفقہ طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 4تھے صدر منتخب ہوئے۔ آپ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 5 بھائی تھے، ایک کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، باقی 4 بھائیوں نے علمی دنیا میں کافی شہرت اور کمال حاصل کیا۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالمی شہرت سے یافتہ عالم دین مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے محترم بھانجے کے محبوب بھانجے اور معتمد اور ان کے وفات کے بعد ان کی جانشین مقرر ہوئے۔
آپ کا شمار دنیا کے 500 انتہائی بااثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اپنی آخری عمر تک دنیا کی مشہور تحریکوں، تنظیموں اور علمی ادارے کے ممبر، سرپرست، صدر اور بعض کے فاؤنڈر رہے۔ وفات لیکن بالآخر آپ کا بھی وقت موعود آ کر ہی رہا، اور علم و فضل کا یہ آفتاب 94 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور امت مسلمہ اپنے ایک عظیم قائد اور رہبر سے محروم ہو گئی، اور موت العالم کی مثال صادق آئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کے نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاضی محمد شہریان اپنا مقالہ پیش کریں اور علی شہزاد تشریف کی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ علی وقار صدر محترم، واجب الاحترام حکم صاحبان، مشفق و مہربان، اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات۔ جب ہم آسمان علم و ادب پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم المرتبہ شخصیت نظر آتی ہے جو علم و عمل، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت کا پیکر تھی، جو جامع صفات بھی تھی اور جامع کمالات بھی تھی۔ میری مراد عالم اسلام کی ایک عظیم محبوب دینی روحانی شخصیت، عالم اسلام کی عظیم دانشگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق ناظم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ ولادت بسعادت پیام عرفات صفحہ نمبر 445۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 25 جمادی الاخر 1 اکتوبر 1929 کو ملک ہندوستان کے تقیہ کلا رائے بریلی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب میں ہی حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے عالمیت و فضیلت کی مکمل تعلیم حاصل کی اور وہاں سے آپ کی فراغت ہوئی۔ اس دوران آپ نے حدیث کی تعلیم کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں بھی 1 سال گزارا، جہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں شرکت کرنے اور استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور حضرت مدنی کی شفقت خاص حاصل ہوئی۔ علمی و تدریسی زندگی پیام عرفات صفحہ نمبر 145۔ حضرت مولانا نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز 1385 ہجری کے مطابق 1949 سے کیا، جب آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ عربی میں بحیثیت معاون استاد مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے 1950 تا آخر 1951 1 سال تعلیم و دعوت کی غرض سے حجاز مقدس میں گزارا۔ وہاں سے واپسی پر 1953 میں آپ کا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ عربی میں ادیب دوم کی حیثیت سے تقرر کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو 1955 میں ادیب اول کے عہدہ پر فائز کر دیا گیا۔ 1970 میں آپ کو کلیۃ اللغہ کے وکیل حیثیت سے منتخب کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو 1993 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا منصب اہتمام آپ کو تفویض کیا گیا۔ 1988 میں نائب ناظم بھی بنا دیا گیا، اور آپ پوری تندہی امانت داری اور عہدوں کے وقار کی پاسداری کے ساتھ ساتھ خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 31 دسمبر 1999 کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانکاہ حادثہ وفات کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نظام عہدہ آپ کو تفویض کیا گیا۔
آپ 2003 سے برابر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر منتخب ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ دینی تعلیم کونسل اتر پردیش لکھنؤ دار عرفات رائے بریلی کے صدر بھی تھے۔ آپ کی جو عظیم الشان خدمات تھی وہ تدریسی خدمات ہیں جو تقریباً 50 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ چنانچہ آپ کے ہزاروں شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور عظیم الشان دینی و علمی خدمات میں مصروف ہیں۔ حضرت مولانا ایک مقبول مصنف تھے۔ آپ کے قلم کی دھاک علمی حلقوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تاریخ و ادب، سیرت و سوانح، تحقیق و تنقید اور جغرافیہ، غرض کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ نے اپنے نقش قدم نہ چھوڑے ہوں اور آپ کی انفرادیت کو تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ آپ عربی اور اردو زبانوں میں تقریباً 30 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی ندوۃ العلماء کے لیے وقف کر دی۔ یہ درخشاں آفتاب بتاریخ 21 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل 2023 کو غروب ہو گیا۔ مدت و رویا کریں گی بستیاں در بستیاں، روز کب پیدا ہوا کرتی ہیں ایسی ہستیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عالدین علی شاعران آئے اپنا مقالہ پیش کریں اور محمد معاذ اسٹیج پہ پیش آئیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر، حضرات حکم و معزز اساتذہ کرام، آج کے اس مسابقے میں میرا موضوع مقالہ ہے مرشد ملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات۔ آپ کی ولادت باسعادت 29 اکتوبر سن 1929 عیسوی مطابق 25 جمادی الثانی 1348 ہجری کو صوبہ اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے ایک علمی، ادبی، اصلاحی و دعوتی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ بہت سی صفات حمیدہ سے متصف تھے۔ آپ بلا شبہ بقیت السلف تھے۔ اخلاق و کردار کی بلندی، شرافت نفس، نرم خوئی اور بردباری ان کا شیوا، حکمت و دانائی ان کا امتیاز تھا، اور ملت کے لیے دردمندی اور بے چینی میں آپ ممتاز مقام پر فائز تھے۔ انہی صفات حمیدہ کی بنا پر ملت کے ہر طبقے میں آپ محترم تھے۔ آپ ایسے صاحب فکر، بلند نگاہ اور ذہن نسا ادیب اور اسلامی مفکر تھے۔ آپ شیخ سعدی کے قول کم گفتن کے پیروکار تھے، جسے علمی و ادبی حلقے میں ایک حکمت و دانائی سے بھرپور شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اہل علم و دانش ان کے علمی ادبی برتری پر متفق تھے۔ ان کی شخصیت میں علم و عمل کی جو جامعیت تھی، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امت کی فکر اور سوز درو عطا فرمایا تھا، وہ اس دور میں خال خال ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فکر ارجمند عطا ہوا تھا کہ امت کی ذبح حالی اور اس کی پستی سے آپ کا قلب مضطر ہمہ وقت پریشان رہتا تھا۔ بحوالہ پیام عرفات صفحہ نمبر 35۔ آپ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھانجے تھے۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سائے آپ نے تعلیم و تربیت کے مراحل طے کیے۔ وہ ان کے بہترین جانشین اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کے نقطۂ نظر، ان کے فکر و عمل کے صحیح ترجمان تھے۔ بحوالہ پیام عرفات صفحہ نمبر 238 229۔ کچھ مدت حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی صحبت میں دیوبند میں رہنے کی بھی سعادت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب رائے بریلی میں حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا، جہاں سے 1948 عیسوی میں سند فراغت حاصل کی۔ اسی اثنا آپ نے ہندوستان کی معروف تعلیم گاہ دارالعلوم دیوبند میں بھی 1 سال رہ کر علوم تفسیر، فقہ و حدیث اور دیگر علوم و فنون کی کتابوں کو پڑھ کر فیض حاصل کیا۔ خدمات۔ ندوے سے فراغت کے بعد 1949 عیسوی سے عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کے ذریعے عملی زندگی میں قدم رکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے ادیب اول قرار پائے۔ بحوالہ پیام عرفات صفحہ نمبر 225۔ اس کے بعد 2 سال عالم عرب میں قیام فرمایا۔ واپس آ کر پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس و انشاء کے کام میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ 1993 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم مقرر ہوئے۔ 1999 عیسوی میں نائب ناظم بنائے گئے اور 31 دسمبر
سن 1999 عیسوی کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جنوری سن 2000 عیسوی سے ناظم ندوۃ العلماء کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے دور میں ندوۃ العلماء نے ہمہ جہت ترقی حاصل کی۔ آپ نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد ہر اعتبار سے ان کی جانشینی کا مکمل حق ادا کیا۔ صرف ندوۃ العلماء ہی نہیں بلکہ مسلم پرسنل لا بورڈ، عالمی رابطہ ادب اسلامی، پیام انسانیت، دینی تعلیمی کونسل اور دیگر اداروں اور تحریکات میں ان کی خدمات ناقابل فراموش رہی۔ آپ سلوک و معرفت میں بھی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ سن 2002 عیسوی میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بنائے گئے اور تا دم آخر مسلسل اسی عہدے پر فائز رہے۔ بحوالہ تعمیر حیات صفحہ نمبر 68۔ تصنیفی خدمات: آپ علمی و قلمی دنیا میں ضرب المثل تھے۔ آپ جید قلم کار اور ماہر نفسیات مصنف بھی تھے۔ آپ کا قلم نہایت سیال اور رواں تھا۔ آپ نے اردو و عربی دونوں زبانوں کے دامن ادب کو مالا مال کیا ہے، جن میں سیرت، تاریخ، ادب، جغرافیہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے مدرس تھے، اسی لیے آپ نے اپنی تصنیفی خدمات میں درسی کتابوں کو بڑی اہمیت بخشی۔ آپ کی عربی ادب کے موضوع پر مشہور کتاب الادب العربی بین عرض و نقد ہے۔ اس کتاب کو مولانا کی کتابوں میں بیت القصیدہ کی اہمیت حاصل ہے۔ سیرت نبوی پر آپ کی کتاب رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم کتاب ہے، جو دعوتی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ آپ کی تصنیفات میں جو چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ اسلامیت کا غلبہ، اسی طرح فکر اسلامی کی برتری بھی صاف طور سے اس میں جھلکتی ہے۔ وفات: علم و تصوف، رشد و ہدایت، وعظ و تبلیغ اور زبان و ادب کا یہ سورج ضیاء باریوں سے ایک عالم کو منور کر رہا تھا کہ اچانک 21 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 13 اپریل سن 2023 عیسوی بروز جمعرات کو اس کو گہن لگ گیا اور وہ دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ آپ کے افکار و نظریات کو سمجھنے اور آپ کی تصنیفات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں میں زندہ ہو، تمہاری خوبیاں زندہ، تمہاری نیکیاں زندہ۔ مولانا کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے ان کے گزرنے پر یہ شعر نقل کیا ہے: ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں روز و شب لیکن، ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں روز و شب لیکن، غضب تو یہ ہے کہ اب آفتاب ٹوٹا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بس کے آخری مقالہ محمد معاذ آئیں تو اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شم میں رہ گئی جس وہ بھی خاموش ہے۔ سامعین بزم، مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ شعر پوری طرح صادق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو طویل عمر عطا فرمائی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ اس طرح چھپے رہے جیسے آفتاب کے سامنے مہتاب، لیکن حضرت مفکر اسلام کی وفات کے بعد 23 سال کی مدت میں وہ مہتاب بدر کامل بن کر چمکا اور چمکتا گیا اور نہ جانے کتنوں کو چمکا گیا۔ اس کی روشنی نے سینکڑوں ہزاروں تاریک دلوں کو روشن کیا۔ جو خصوصیات و امتیازات اس شخصیت کو ملے، کہنے والے نے صحیح کہا، اب ان صفات کا آدمی ملنا مشکل ہے۔ محبت، اخلاص و للہیت، اخلاق کی بلندی، فنائیت اور اپنی ذات کا انکار، یہ ان کی زندگی کی وہ شہ سرخیاں ہیں جس نے ان کو اس سربلندی پر پہنچا دیا جس پر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہی پہنچتے ہیں، اور شاید یہی ان کی عمومی محبوبیت کی وجہ تھی۔ لکھنؤ میں اس سے پہلے شاید ہی کسی نے جنازے میں ایسا ازدحام دیکھا ہوگا۔ ولادت اور تعلیم و تربیت،
حضرت مولانا نے 29 نومبر 1929 رائے بریلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دائرہ شاہ عالم اللہ میں آنکھیں کھولی، جو تکیہ کلا کے نام سے مشہور ہے اور علماء و صلحاء، دعات و مشائخ کا مسکن رہا ہے۔ حضرت کے جد امجد حضرت شاہ عالم اللہ حسنی ندوی حسنی، پھر ان کی اولاد میں علم و صلاح اور دعوت و عظیمت کا تسلسل رہا، جن میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت واسطۃ العقد کی ہے۔ اخیر دور میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات کی شہرت و مقبولیت نے اس بستی کا نام روشن کیا۔ ابتدائی تعلیم رائے بریلی میں حاصل کی۔ خاندان کے بزرگ حضرت عزیز الرحمن، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جو مولانا عبدالحی صاحب کے پھوپھیزاد بھائی تھے، سب کے خاندانی استاد تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بھی ان سے پڑھا تھا، اور مولانا رابع صاحب کی والدہ نے بھی مولانا بھی ابتدائی تعلیم ان سے حاصل کی۔ 8-10 سال کی عمر میں مولانا کو ان کی والدہ نے ماموں کے پاس بھیج دیا تاکہ ان کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کا مکمل نظم ہو۔ لکھنؤ میں ابتدائی تعلیم محلے ہی کے مکتب میں ہوئی، پھر ندوۃ العلماء میں داخلہ ہوا، مگر حضرت کی مکمل تعلیم درجہ بدرجہ ترتیب سے نہیں ہوئی۔ قدیم طرز تعلیم کے مطابق مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور درجوں میں بھی بیٹھتے رہے۔ لکھنؤ کے اس قیام میں اس وقت کے مشائخ و علماء کی زیارت اور استفادے کا موقع ملا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی، اور حضرت مولانا حیدر حسن خان ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ تدریس 1949 سے حضرت باقاعدہ مدرس ہوئے۔ مزاج شروع سے انتہائی متواضعانہ تھا۔ فرماتے تھے کہ جب میں استاد کی حیثیت سے دارالعلوم میں داخل ہوا تو اپنی کم مائگی کا بڑا احساس تھا۔ تدریس سے مولانا کو شروع سے بڑی مناسبت تھی۔ ابتدائی سالوں میں اتنی محنت کی کہ صحت متاثر ہو گئی، مگر وہ محنت زندگی بھر کام آئی۔ تصنیفات: حضرت کا اصل موضوع ادب تھا۔ متعدد کتابیں اس موضوع پر شاہکار ہیں۔ منصورات من ادب العربی مدارس و جامعات میں داخل نصاب ہیں۔ جغرافیہ سے بھی مولانا کو بڑی شغف تھی۔ مولانا کی پہلی کتاب جس کو بڑی شہرت و مقبولیت ملی وہ جزیرۃ العرب ہے۔ یہ کتاب مولانا نے اپنے ماموں ڈاکٹر عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر لکھی۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی اس موضوع سے بڑی مناسبت تھی۔ اس وقت مولانا 25 سے 30 سال کے ہوں گے، لیکن کتاب کا انداز، تحقیق اور اسلوب کوہنہ مشق کی مصنفین کا ہے۔ ماہر القادری مرحوم بڑے مبصر نقاد تھے۔ انہوں نے اس کتاب پر بڑا خوبصورت تبصرہ لکھا۔ آخر دور کی کتابوں میں رہبر انسانیت کو بڑی مقبولیت ملی۔ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایک معلم، مصنف، مرشد، مربی، ادیب و انشا کے پرداز، بڑے منتظم اور سب سے بڑھ کر اخلاق نبوی کا عکس لیے ہوئے عالم ربانی تھے، جن سے ایک عالم نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی عمر دی اور وہ حقیقی معنوں میں خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ کا مصداق ہوئے۔ حسن عمل، حسن نیت کے ساتھ جس طرح حضرت کی زندگی میں نظر آیا وہ ایک مثال ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ آخر میں اس مصرے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا رحمت کند عاشقان پاک تین ادرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔